اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته الصلاة والسلام علی المہیمن علی رسله والخاتم لأوصیائه والشافع إلیہ والمکین لدیہ والمطاع فی ملکوته الأحمد من الأوصاف الأب القاسم محمد صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون صلوات الله وسلم سورہ انبیاء کی تیسری آیت ارشاد رب العزہ وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں وَأَسِرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا چھپ کے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں وسپر کرتے ہیں کون لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں ارشاد ہوا وہ ایک دوسرے سے کہتے کیا ہیں رسول کے بارے میں کہ حل ھذا الا بشر مثلکم کیا یہ تمہارے اور میرے جیسا ایک عام انسان نہیں ہے فتأتون السحر وانتم تبصرون اور ہم دیکھ کے جان کر ہماری آنکھوں کے سامنے یہ جادو کی باتیں کرتا ہے نعوذ باللہ لہٰذا جو وہ دیکھ رہے ہیں جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہے اس کے سامنے جب عاجز ہو جاتے ہیں جو معجزہ ہے نا جو رسول اللہ کر رہے ہیں اس کے سامنے جب بے بس بے اختیار ہو جاتے ہیں تو رسول کی قدرت اور اسلام کی طاقت اور اس کے سچ کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کے خلاف الزام بہتان سازش سرگوشی باتیں ایک دوسرے کے کان میں کر کے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے باطل کو صحیح کرنے کی کوشش پروردگار عالم جواب میں کہتا ہے قال ربی یعلم القول فی السماء والارض کہہ دیجئے جو تم کہہ رہے ہو اور جو کچھ زمین اور آسمان میں کہا جا رہا ہے میرا پالنے والا اسے جانتا ہے انہ هو السمیع العلیم بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے رسول اللہ کے آس پاس جتنے بھی افراد تھے سب نے ہمیشہ اسلام قول نبی میں اپنے فائدے کو ترجیح دی جو ظلم کرنے والے منافق تھے اور نبی خدا نے جہاں پر لشکر تیار کیا جنگیں جیتیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سافٹ وار تھی یہ جو نفسیات کی وار تھی سازش تھی اس کو بھی تہ تیغ کرتے رہے مثال کے طور پر ایام اعزاں ہیں ہم بار بار سنتے ہیں کہ سید الشہداء کے سر نے 9 کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی وہ کون سی آیات تھیں ان میں سے ایک آیت تھی انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا بے شک اصحاب کہف اور رقیم اللہ کی عجیب آیات میں سے ہیں اب یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ کی عجیب آیت ہے یہ کیا ہے معجزہ ہے نا خدا کا اصحاب کہف انسان نہیں کر سکتا ایسا سائنس نہیں کر سکتی اس کو پروف نہیں کر سکتی لیکن اللہ نے وہ کر کے دکھایا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا نے مسجد نبوی میں موجود لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم سمجھے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم جو اللہ کی عجیب آیات ہیں یہ کون ہیں انہوں نے کہا کہ ہم گزشتہ پیچھے لوگوں سے ان کی داستانیں سنتے آئے ہیں آپ نے داستان مکمل کی بتایا کہ اصحاب کہف کون تھے اور وہ کہاں موجود ہیں اور اللہ کی کیسی آیت علامت ہیں کہنے لگے یہ بڑی عجیب بات ہے روایت میں ہے آپ عشرہ مبشرہ جانتے ہیں عشرہ مبشرہ ہاں عشرہ مبشرہ ہیں عشرہ جیسے یہ عشرہ چل رہا ہے نا 10 دن کی مجلسیں وہ والا عشرہ
تو 10 مبشرہ جن کو بشارت دی گئی ہے، وہ 10 لوگ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، وہ اہل سنت کے ہاں مشہور ہیں کچھ افراد جن کو ہم تائید نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں انہیں اصحاب رسول خدا کہنے میں کچھ ہماری جگہوں پر اعتراضات موجود ہیں۔ لہٰذا وہ جو عشرہ مبشرہ ہیں وہ وہاں موجود تھے۔ اس بات سے ہم تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کو بشارت جنت کی مل بھی سکتی ہے یا نہیں۔ ہاں، کسی نے دل فاطمہ الزہرا کو آزردہ کیا ہو تو اسے جنت کی بشارت مل سکتی ہے، یہ ہمارا ایک آرگیومنٹ ہے ان عشرہ مبشرہ کے بارے میں اہل تشیع کا۔ وہ وہاں موجود ہیں۔ روایت کہتی ہے، رسول خدا کہتے ہیں، تمہیں بتاؤں اصحاب کہف اور رقیم کیا ہے؟ دیکھیے، سازش اگر کوئی کرتا ہے، نبی کے سامنے آ کر کچھ نہیں کہتا، لیکن یہ کہتا ہے جو نبی کرتے ہیں وہ ایک عجیب چیز ہے، اور یہ تو جادو ہے، اور جو قول رسول ہے اس کو ہم دیکھ کر جان کر ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، تو ہم سازش کرتے۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اصحاب کہف اور اس کی حقیقت دکھاتا ہوں۔ آپ نے اپنے لبوں کو حرکت دی، سب نے دیکھا رسول کے لب ہل رہے ہیں، کسی نے سنا نہیں کہ کیا فرما رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ کے لبوں کی حرکت ختم ہوئی، روایت کہتی ہے مسجد نبوی کے سامنے ایک قالیچہ آ کر ٹھہر گیا۔ سب نے دیکھا وہ قالیچہ، آپ نے فرمایا کہ اس قالیچے کے اطراف میں جہاں جہاں میں کہوں وہاں بیٹھ جاؤ۔ تو تمام اصحاب کو جن کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے ان سے کہا کہ کونوں میں آ کر بیٹھتے چلے جاؤ۔ آپ اشارے کرتے گئے اور وہ کونوں میں گوشوں میں ریکٹینگولر شیپ کا قالین ہے، اور 1 2 3 4 کونوں گوشوں میں سب کو بٹھا دیا۔ جب سب کو بٹھا دیا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا اے علی، آپ عین وسط میں آ کر بیٹھ جائیے۔ امیر المؤمنین عین وسط میں آ کر بیٹھ گئے۔ روایت کہتی ہے پھر رسول خدا جھکے اور آپ نے علی کے کان میں ایک طویل نجوہ کیا، ایک لمبی سرگوشی کی۔ ہم کہیں گے یا رسول اللہ، سرگوشی وہ ہوتی کسی کو پتہ نہ چلے، آپ کان میں تب کہتے ہیں جب دوسروں کو خبر نہ ہو، اور یہ خبر نہ ہو اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کسی کونے گوشے میں جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ رسول خدا عین وسط میں امیر المؤمنین کو بٹھا کر سب کے سامنے راز ان کے سینے میں ڈال رہے ہیں؟ گویا رسول خدا یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ ہم یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں، ہمارے اسرار ہمارے پاس ہیں، اور ہم جس کو اس کے قابل دیکھتے ہیں اس کو عطا کرتے ہیں، اور اس کے اوپر مخلوق کو گواہ بناتے ہیں، مخلوق کو گواہ بناتے ہیں۔ یہ اسرار الہیہ ہے، اور یہ ہم کس کے سپرد کر رہے ہیں یہ سب دیکھ لیں۔ لہٰذا روایت کہتی ہے جب رسول خدا کی سرگوشی ختم ہوئی، نبی خدا کے پیچھے ہٹنے کے ساتھ ہی علی ابن ابی طالب کے لبوں نے حرکت کی، سب نے دیکھا، کسی نے سنا کچھ نہیں، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ قالیچہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ہوا میں پرواز کرنے لگا، یہاں تک کہ اللہ اکبر یا رسول اللہ، پنج نعرے پنج تنی کل ایمان نعرہ حیدری یا علی یا علی یہاں تک کہ وہ ہوا میں پرواز کرنے لگا، اور جہاں مولا نے حکم دیا تھا وہاں جانے لگا، اور پھر ایک پہاڑ کے دہانے پر آ کر رک گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے علی یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ نے فرمایا اصحاب کہف کا غار، جس کو اللہ نے اپنی آیت بنایا ہے۔ کہنے لگے کیا کریں؟ فرمایا یہ اللہ کی آیت ہے، نشانی ہے، معجزہ ہے، ادھر جاتے ہیں اور یہاں پر اصحاب کہف کو سلام کرتے ہیں۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ تمام شیوخ گئے باری باری اور اصحاب کہف کو سلام کر کے آنے لگے، تو کسی نے امیر المؤمنین سے کہا اے علی آپ سلام نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا ضرور۔ آپ تشریف لے کر گئے، آپ نے السلام علیکم یا اصحاب الکہف والرقیم کہہ کر جیسے ہی سلام کیا، روایت کہتی ہے جواب آیا وعلیک السلام یا وصی رسول رب العالمین، آپ پر بھی سلام ہو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
वअज्जिल फरजहुम अजमईन। दो जहानों के पालने वाले रसूल के वसी को भी हमारा सलाम हो। जैसे ही असहाब कहफ की जानिब से सलाम का जवाब आया, असहाब कहने लगे ए अली हमने भी सलाम किया लेकिन जवाब नहीं आया, अब आप सलाम कर रहे हैं और जवाब आ रहा है, ये क्या माजरा है? आपने फरमाया तुमने सलाम किया, मैंने सलाम किया, अमल हमारा एक जैसा है। अलबत्ता जिस पे तुम्हें एतराज़ है वो असहाबे कहफ का अमल है, उनसे सवाल करो। जवाब देने वाला मैं नहीं हूँ, मैं भी तुम लोगों की तरह जाकर सलाम करके आया, वो अमल मेरा नहीं कि मैं उसकी जवाबदेही करूँ, लिहाजा उनसे सवाल करो कि उन्होंने क्यों मेरे सलाम का जवाब दिया। कहने लगे ए अली वो हमारे सलाम का जवाब नहीं देते, वो हमारे सवाल का जवाब कैसे देंगे? लिहाजा अगर पूछना भी है तो आप ही पूछिए। अमीर अल मोमिनीन ने सवाल किया कि क्यों किसी और के सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरे सवाल का जवाब दिया। गार के अंदर से असहाब कहफ ने जवाब दिया ला नुकल्लिमु बअदल मौत इल्ला नबियन औ वसिया, हम मौत के बाद कलाम नहीं करते सिवाय इसके कि हमारे सामने या नबी हो या फिर वसी हो। लिहाजा वो मकाम था जहाँ पर वो खामोशी से वापस आए, फरमाया जैसे रसूल खुदा ने बिठाया था वैसे बैठ जाओ और जो मुझे हुक्म है वो दूंगा। और जैसे ही आपके लबों ने हरकत की वो कालीचा उड़ता हुआ मस्जिद नबवी के दरवाज़े पर आ गया। रसूल खुदा वहाँ मौजूद थे। अब देखिए ये सॉफ्ट वॉर है, हाँ, जो साजिशें करते हैं, जो बातें करते हैं, जो सरगोशियाँ करते हैं इस्लाम के ख़िलाफ़ और चूनो चरा करते हैं, आपने उनको मुखातिब करके फ़रमाया जो देखा क्या वो तुम्हारे लिए काफ़ी था या मैं तुम्हें ख़बर दूं कि तुम क्या देख कर आए हो? कहने लगे वल्लाह जो हमने देखा हम समझ गए कि अल्लाह ने वो अस्हाब कहफ जो तारीख़ में रखे हैं वो कौन हैं, और आज हमारे दरमियान अल्लाह की अजीब निशानी इन्ना अस्हाबल कहफ़ी वर्रक़ीमी कानू मिन आयातिना अजाबा, वो कौन है? लिहाजा रसूल अल्लाह ने फरमाया जान लो तुम्हारे दरमियान मेरे सिवा अगर अल्लाह ने अपनी कोई निशानी रखी है तो वो अली इब्न अबी तालिब। या अली या अली या अली लिहाजा आपने जो पीछे बातें देखें ये वो जंग है जिसमें कोई भी रसूल खुदा के ऊपर हमला आवर नहीं हो रहा, पीछे बातें कर रहे हैं और रसूल सारे पर्दे चाक कर कर के अल्लाह का मौजज़ा कुरान से और उनकी आँखों के सामने सब कुछ दिखा रहे हैं। यही वजह है कि इस्लाम ने जब सॉफ्ट वॉर हुई है तो उसमें अपने हथियार को दुश्मन से ज़्यादा आमादा और तैयार रखा, जिसमें से एक सबसे ख़ूबसूरत चीज़ जो हम लोग इतनी मारिफत के साथ मनाते नहीं हैं या उसकी आप कहें कि तफसील में नहीं जाते, ईद मुबाहला। हम ईद मुबाहला को सिर्फ़ एक मुबाहला यानी यहाँ से पंजतन आए और वहाँ से नसरानी चले गए इतना समझते हैं, ऐसा ही है ना कि हम इतना सा वो जो आप यूँ कहें जो क्लाइमैक्स है ना सिर्फ़ उसको, या हमें ये क्रिकेट ज़्यादा समझ में आती, आखिरी छक्का थोड़ी एंजॉय करना होता है ना, कि हम कहें छक्का लगा और पाकिस्तान जीत गया। हाँ, ऐसा अगर हम कहें तो आपको होगा कि हाँ बस जीत गया ठीक है, लेकिन अगर आपको पता हो कि पीछे पूरा बैकग्राउंड क्या था और क्यों रसूल खुदा इस एहतमाम के साथ गए थे तो फिर समझ में आता है कि नबी खुदा ने उस ज़माने में वही जंग लड़ी है जो आज हमें लड़नी है। हाँ, आज हमारे नज़रियात की जंग है ना, इस्लाम जो विज़न देता है उसके ऊपर क्वेश्चन किया जाता है। तो रिवायत क्या कहती है कि तारीख़ के एक ऐसे दहाने पर इस्लाम आ गया जहाँ पर मक्का
فتح نہیں ہوا تھا، مدینے میں رسول خدا موجود تھے، اور مکے والے آئے دن یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مدینہ فتح ہو جائے۔ محمد نے مدینہ کیسے حاصل کر لیا؟ اگر ہم نے مدینے پہ قبضہ کر لیا کسی طرح سے تو یقینی سی بات ہے اس کے بعد محمد کا جو دین ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ اور جغرافیکلی تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں کہ مدینہ ہے، پھر مکہ ہے، اور یہاں ایران ہے، روم اور فارس اس سائڈ۔ تو جو مکہ ہے وہ مدینے اور روم و فارس کے درمیان ایک شیلڈ بن جاتا ہے، کیونکہ مدینے میں رسول خدا کی حکومت کے چرچے تھے، تو روم و فارس والے، ایران والے یہ جان گئے تھے کہ یہ جو بھی شخص ہے، صحیح ہے غلط ہے ہمیں نہیں پتہ، یہ جو بھی شخص اس کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کا دین پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے، اس نے جب مکے واپس آنا چاہا تو مکے والوں نے اس کے ساتھ ایک صلح کا اگریمنٹ کر دیا، اور وہ اس بات پر ناراض ہوئے کہ مکے والوں کو چاہیے تھا مدینے کے مٹھی بھر مسلمانوں کو ختم کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جو بھی ہے ابھی مکہ سیف ہے، مکے والے مضبوط ہیں، تو محمد کبھی بھی ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے، یہ ان کی مینٹالٹی تھی۔ اور مکے والے صلح حدیبیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھیں ساری کی ساری مکے والوں کے فیور میں تھیں، سرسری سی بھی اگر ہم دیکھیں۔ اس لیے وہ خوش تھے کہ ہمارے پاس اگلے سال حج سے پہلے کا وقت ہے، ہم اگلے حج سے پہلے کسی طرح سے مدینے کو ٹیک اوور کر لیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اس کے لیے انہوں نے ایک گروہ بنایا اپنے دوستوں کا، جن سے کہا پڑھ لو کلمہ، بن جاؤ مسلمان، چلے جاؤ مدینے میں رہنا شروع کرو، اور مدینے میں رہ کے وہاں کے لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالو، جو رسول کریں لوگ مان لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مدینے کی رپورٹ یہ آتی تھی کہ رسول خدا اگر تھوکتے ہیں تو آپ زمین پر نہیں گرتا، لوگ اسے اٹھا لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں، وضو کے پانی کے چھینٹے زمین پر نہیں گرتے، مسلمان اسے محفوظ کر لیتے ہیں، نبی کے بال کہیں گرے ہوئے مل جائے تو مسلمان اسے اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، اس حد تک عقیدت رکھتے ہیں۔ تو کہا اس چیز کو تم نے توڑنا ہے، اور یہ عقیدت ختم کر کے سوال کرنے کی عادت ڈالو کہ یہ کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، اور لوگوں کے اس گروہ کے سرغنہ کا نام، لیڈر کا نام تھا عبداللہ ابن ابی سلول۔ اور وہ جب گیا وہاں پر اپنے گروہ کے ساتھ تھا مسلمان، دل میں اس کے نفاق، یعلم القول، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ جو تم کرتے ہو ہم اسے جانتے ہیں، رسول خدا جانتے تھے، صلح حدیبیہ سے آئے ہیں، واپس آئے ہیں، یہ تحفہ بھی لے کر آئے ہیں، یہ پورا گروہ موجود ہے، اور یہ مدینے میں نفاق ڈالنے کی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ رسول خدا نے فرمایا کہ حج سے پہلے ہمیں قیصر اور روم کو، ایران اور روم کو فتح کرنا ہے۔ حیران ہو گئے سب کہ کیسے ہم لوگ اتنی بڑی بڑی گورنمنٹس کو، ہم نے تو ابھی تک ایک مسجد ہی بنائی ہے، مسجد قباء بنی تھی۔ تصور کریں کہ جس بندے نے مزدوروں کی طرح ایک مسجد بنائی ہو، وہ یہ کہے کہ میں سب سے بڑا جو بادشاہ ہے، ایران اس وقت سپریم پاور تھا، روم اس وقت سپریم پاور تھا، اور وہ آتش پرستوں کے پاس تھا، ان کے اوپر حملہ کریں گے یا ان کے اوپر بات کریں گے، ادھر قبضہ کرنا ہے۔ یہ نبی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ میرے خط ہیں، انہیں لے جا کر دے دو، اور ان سے کہو کہ ہمارے ساتھ یا تو بات کریں۔ اس خط کی 3 کنڈیشنز تھی۔ پہلی یہ کہ اسلام قبول کریں، دوسرا یہ کہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو جو ان کی جگہ ہے یعنی روم اور ایران، وہ ہماری مملکت ہو گئی، ہمیں ٹیکس پے کرنا شروع کر دیں، اور اگر یہ دونوں نہیں کرنی تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو خط ہے، اس خط کے اندر
جو اعتماد ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس کچھ تو ہے جو ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. کہا اس سے پوچھو، اس سے کہو کہ ہمیں اپنی نبوت کی علامتیں دکھائیں. دوسری جانب رسول خدا سے کہا کہ نبوت کی علامت دکھاؤ، اور یہاں قیصر روم اور ایران نے یہ کیا کہ اپنے سارے جتنے بھی دانشمند تھے، جتنے بھی علم والے تھے، ان سب کو اکٹھا کیا اور کہا بتاؤ جو آخری نبی آنے والا ہے اس کی علامتیں کیا ہیں. جیسے ہم جانتے ہیں کہ آخری امام آنے والے ہیں اور ہم اس کی علامتوں کو جانچتے ہیں، پڑتالتے ہیں، اسی طرح اس زمانے کی بھی بادشاہ نے یہ کیا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو اولاد ابراہیم کہے گا، اپنے باپ کا نام نہیں لے گا. یہ نہیں کہے گا میں محمد ابن عبداللہ ہوں، وہ کہے گا میں اولاد ابراہیم ہوں. لہٰذا کہتے ہیں انہوں نے رسول خدا سے سوال کیا اور کہا تم ہمیں اپنا شجرہ بتاؤ، تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اولاد ابراہیم میں سے قرار دیا ہے. یہ پہلی نشانی تھی جس پر سب نے کہا کہ اس کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے. دوسرا، جو خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، وہ طولانی کلام نہیں کرتا. آپ رسول خدا کے فرمودات دیکھیں، لمبے لمبے نہیں ہیں. لہٰذا کہا کہ اس کا جواب بہت مختصر، چھوٹا، جتنا پوچھا اتنا جواب آیا. یہ دوسری نشانی ہے، مختصر کلام. لہٰذا کہا اب کیا کریں؟ کہا ہمیں نبوت کو جانچنا پڑتالنا ہے. اگر یہ سچا ہوا تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر یہ سچا نہ ہوا تو پھر ہم خود اس کے اوپر لشکر کشی کریں گے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، یہاں سے کچھ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو جائیں اور وہاں پر دیکھیں کہ محمد کا دین کیسا ہے. لہٰذا روم اور ایران میں سے 4 لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا. اسقف اعظم، اسقف اعظم ایسے جیسے ہمارے مرجع تقلید، جیسے مجتہد. ہاں، اسقف اعظم کو کہا گیا کہ آپ اپنے ساتھ، انہوں نے اپنے 2 معتبر ترین دانشمند صاحب علم ان دونوں کو چنا، اور ان کے ساتھ ایک جو پولیٹیکلی ایک اسٹرانگ پوزیشن رکھتا تھا اس کو کیا. اور ان 4 سے کہا گیا کہ تمہارے پاس مکمل اختیار ہے، جو فیصلہ کرنا چاہتے ہو کرو، کیونکہ تم اس وقت صرف 4 لوگوں کا گروپ نہیں ہو، تم قیصر روم اور فارس کے نمائندے ہو. لہٰذا تمہارے پاس ہر فیصلے کا اختیار ہے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد کہا گیا کہ 70 لوگوں کا ایک قافلہ بنایا گیا. اب یہ روم اور ایران سے جا رہے تھے مدینے نبی سے ملنے، تو یہ چاہتے تھے کہ اپنی دھاک بٹھائیں اور یہ ایک واضح میسج دیں کہ ہم جس پاور کے ساتھ اور جس طاقت کے ساتھ ہیں وہ تم مدینے والوں کے پاس نہیں ہے. اسی لیے ان کا قافلہ جو بنا وہ بہت مرصع، سجا ہوا، بہت ہی خوبصورت، جواہرات سے لدا ہوا، اور ایک بندے کے لیے 2 سے 3 سواریاں رکھی گئی. یعنی ایک بندے کے لیے 2 گھوڑے اور 2 اونٹ رکھے گئے کہ وہ سکون سے جائے، جانور تھک جائے لیکن جو سوار ہے اس کے آرام میں کوئی کمی نہ آئے. کہتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں بعد جب وہ تیزی سے مدینہ پہنچے، مدینے سے دور انہوں نے ایک جگہ پر اپنا خیمہ لگایا جو بہت ہی خوبصورت تھا. ہر آنے والا اس کو دیکھتا اور آ کر مدینے میں خبر دیتا کہ روم اور ایران والوں نے جو خیمہ لگایا ہے ایسا ہماری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا. لہٰذا ایک میسج تو انہوں نے مدینہ بھیج دیا. پھر اس کے بعد کہا کہ محمد سے ملاقات سے پہلے، ہم فارمل ملاقات سے پہلے ایک دفعہ اپنے آنے کی اطلاع دینے جاتے ہیں کہ ہم مدینہ پہنچ گئے ہیں اور ہم محمد سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور ان کی حقانیت کو جانچنا چاہتے ہیں. لہٰذا کہتے ہیں کہ اسقف اعظم نے اپنے جو 2 نمائندے تھے، ایک جو پولیٹیکلی اتھارٹی رکھتا تھا وہ، اور دوسرا ان کا خاص اسکالر، ان دونوں سے کہا کہ تم لوگ ہمارے بہترین نسل کے گھوڑوں پر بہترین لباس پہن کر مدینے کے اندر جاؤ اور بتاؤ کہ اسقف اعظم آئے ہیں. یہ دونوں بہترین لباس پہن کر گئے. کہتے ہیں کہ ایک عثمان ابن عوف اور دوسرا ابو بکر جو پہلے خلیفہ گزرے ہیں، ان دونوں نے جب انہیں آتے ہوئے دیکھا تو بہت مرعوب ہوئے، بڑے امپریس ہوئے اور جا کر ان سے ملے. ان میں سے جو عثمان ابن عوف تھا وہ ان کو کہیں کسی حوالے سے جانتے تھے. لہٰذا روایت کے جملے ہیں اس لیے نقل کر رہی ہوں کہ پہلے خلیفہ دوڑتے ہوئے رسول خدا کے پاس آئے اور سب کچھ بتایا، کیا پہنا ہوا ہے، کیا ہاتھوں میں ہے، کس طرح کے لگ رہے ہیں، کیا خوشبو لگائی ہے، اور کہا کہ مجھے پتہ ہے ہمارے پاس بھی بیت المال میں فلاں نے جو چیزیں دی تھی وہ بہت اچھی ہیں، آپ بھی وہ پہن لیں.
ہاں روایت کے جملے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ان کی ٹکر کی چیزیں پڑی ہیں، آپ بھی پہن لیں۔ روایت کے جملے ہیں، نقل کر رہی ہوں، رسول خدا کے چہرے پر غصے کے آثار آئے۔ آپ نے جواب نہیں دیا، سمجھ گئے کہ میری بات اچھی نہیں لگی، لہٰذا وہ کہنے لگے کہ اب ہم کیا کریں کہ اسقف اعظم کے آنے کی خبر، اتنا خوبصورت لباس پہن کر، کیا بڑے لوگ آئے ہیں، رسول کو بتانے گیا، مشورہ دیا، اب رسول سے بات ہے، انہیں غصہ آیا ہوا ہے، میری تو سے وہاں ختم ہو گئی، میں کیا کروں؟ آپ بتائیے ایسے موقع پر مسلمان کیا کرتے تھے؟ مشکل کشا امیر المؤمنین آپ کے پاس، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجان اجمعین، امیر المؤمنین کے پاس گئے اور کہنے لگے علی ماجرا یہ ہے، آپ نے فرمایا تم نے رسول خدا سے یہ کہا کہ وہ مرصع لباس اپنے زیب تن کریں، واللہ ایسا ہرگز نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اسقف اعظم کے جو پیغمبر میسنجر آئے ہیں وہ نبی سے ملاقات کریں اور جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیں، تو ان سے کہو کہ اپنے ان لباس کو اتار دیں، سادہ زیب تن ہو کر نبی کے سامنے آئیں۔ نبی سے یہ نہیں کہنا ان جیسے بن جاؤ، ان سے کہو کہ درگاہ رسالت میں جانا ہے تو سادگی اختیار کرو۔ یہ موقع نہیں ہے کہ تم اپنے لباس سے اس کو متاثر کرنے کی، اس کو مروب کرنے کی کوشش کر رہے ہو جو خود صاحب اعجاز ہے، جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کا اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، اس کو زر و جواہر سے تم مرعوب کرنا چاہتے ہو، یہ مقام نہیں ہے۔ ان سے کہو سادہ لباس میں آئیں۔ لہٰذا وہ گئے، ان سے کہا سادہ لباس میں آئیں، انہوں نے لباس اتارا، رسول کے پاس آئے، بیٹھے، خبر دی، کچھ ہدیے تھے وہ پیش کیے، اور پھر کہنے لگے کہ ہم اسقف اعظم کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسقف اعظم سے کہو کہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ ہمارے مہمان بنیں اور ہم ان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خوشی خوشی گئے۔ اب جب یہ گئے ہیں دونوں واپس رسول کا پیغام لے کر اپنے پڑاؤ پر جہاں پر اسقف اعظم تھا، دور سے، روایت کے جملے ہیں، دور سے ان کو آتے ہوئے دیکھ کر اسقف اعظم نے کہا واللہ محمد سچا اللہ کا پیغمبر ہے، اگر یہ جس لباس میں گئے تھے اسی لباس میں پلٹ کر آتے تو میں محمد کی نبوت پر شک کرتا، لیکن یہ گئے تھے سجے سجائے اور واپس آ رہے ہیں اتنی سادگی سے دنیا کو ترک کر کے، تو یقیناً یہ سچا نبی ہے جو دنیا کی ان چیزوں سے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجان اجمعین۔ اب تصور کیجئے قیصر روم نے اور فارس نے کیا کہہ کر بھیجا تھا کہ سپریم پاور کی نمائندگی کر رہے ہو تو نظر آنی چاہیے، اور یہ جب جاتے ہیں رسول خدا سے ملاقات کے لیے یہ کہتے ہیں جو ہماری نشانیاں ہیں سب یہاں چھوڑ دو، سادہ ترین لباس پہنو، سادہ ترین زین گھوڑے کے اوپر ڈالو، اپنی اپنی مہاریں سادی کر دو، اپنے زیورات اور گلے میں جو کچھ ہے سب اتارو، سادہ لباس میں نبی کے سامنے جاؤ۔ روایت کہتی ہے کہ یہ 70 نمائندے اور 4 لیڈرز رسول خدا کی خدمت میں تشریف لائے، آپ کے سامنے اظہار عقیدت کیا، آپ نے مسجد میں ان کا استقبال کیا اور ان سے سوال کیا اور کہا بتاؤ ہمارے اور تم میں فرق کیا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں، جبکہ ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ معبود تو اللہ کی ذات ہے لیکن اس نے رب عیسیٰ کو بنایا ہے، پالنے والا، رب عیسیٰ کو بنایا ہے، اور عیسیٰ جیسا کوئی دوسرا بشر، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے۔ پوچھا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، جناب مریم سلام اللہ علیہا پاک تھیں اور آپ کو کبھی کسی مرد نے چھوا نہیں تھا، کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کا مقام خاص ہے۔ رسول خدا نے فرمایا اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا کسی کے رب ہونے کی دلیل ہے، ایک خاص بات ہے، تو حضرت آدم زیادہ سزاوار ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، ان کو رب سمجھا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تو ماں اور باپ دونوں نہیں تھے، وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی عبادت کی جائے۔ لاجواب ہوئے، کہنے لگے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ کا جو مقام ہے وہ الگ ہے، آدم کا جو مقام ہے وہ ابتدا کا ہے، اس کو ہم تصور نہیں کرتے۔
رسول خدا نے فرمایا پھر اس کے بعد اگر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ربوبیت کے اوپر، تو میں بات کو کیسے آگے بڑھاؤں؟ کیونکہ جو رسول خدا نے دلیل دی اس کے آگے تو یہ چپ ہو گئے، آگے انہوں نے کوئی آرگیومنٹ دیا نہیں. تو نبی نے فرمایا اب میں اس کے بدلے میں کیا کہہ سکتا ہوں جب تم چپ ہو؟ کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ مباہلہ کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے نہ کوئی ہتھیار چلا، ہاں نہ کوئی دشمن بن کے آیا، وہ اپنی جگہ پر اپنے انداز میں مدینے کے اوپر حاوی ہونے کے لیے اپنا سارا زور، قدرت، مال، طاقت لگاتا رہا، اور نبی خدا نے ایک دلیل سے انہیں خاموش کر دیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں. تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں. آپ نے عید مباہلہ کا یہ ذکر بارہا سنا، لیکن جب روز مباہلہ قرار پایا تو وہ ایسا تھا کہ جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے وہ ایک جگہ، اس کی بالکل سیدھ میں مباہلے کا مقام قرار پایا، اور لمبی شیپ میں مدینہ موجود ہے. یہ ایل شیپ میں تھا. یہاں مباہلہ ہے، یہاں ان کا پڑاؤ ہے، ادھر مباہلے کی جگہ مختص ہوئی، اور یہاں شہر رسول خدا ہے. اور کس نے مباہلے کا اہتمام کیا کہ ساری ارینجمنٹس ہو جائیں، اس جگہ پر دھوپ نہ ہو، لوگ آئیں، جگہ مقرر ہو؟ نبی خدا نے جناب سلمان فارسی کو اس کے لیے بھیجا کہ آپ جگہ کا انتخاب کریں، فلاں فلاں جگہ، اور فرمایا وہاں سرخ قالین بچھا دینا، اور سرخ قالین پر انہیں بٹھا دینا، اور ان کے لیے کمفرٹیبل جگہ ہو، مہمان نوازی ہو. لہٰذا رسول خدا نے سلمان فارسی کو ساری احکامات دی. مباہلے کے میدان پر نصران اور نجران کے لوگوں کے آنے سے پہلے جناب سلمان فارسی سرخ قالین بچھائے وہاں منتظر تھے، یہاں تک کہ وہ سب آئے اور وہاں آ کر کھڑے ہو گئے. روایت کہتی ہے کہ انہوں نے نبی خدا کو آتے ہوئے دیکھا. میں نے بتایا ایل شیپ تھی نا، تو تھوڑا وہ جو ایل کی لمبی والی ڈنڈی ہے وہ رسول خدا کے پاس تھی. ہاں کہ آپ کی واک جو ہے وہ قدرے لمبی تھی ایز کمپیئر ٹو ان کا پڑاؤ. وہ نبی خدا کو آتے ہوئے دیکھتے رہے. روایت کہتی ہے وہ جب دیکھتے رہے تو حضرت عیسیٰ کے ذکر کو اور ان کی یاد کو بار بار بآواز بلند کر کے کہنے لگے یہ ویسے ہی آ رہا ہے جیسے حضرت عیسیٰ آتے. میں نے جو جو تورات میں پڑھا ہے وہ مجھے سامنے مجسم نظر آ رہا ہے، ساری علامات ویسی ہی ہیں. اللہ نے بغیر باپ کے جیسے حضرت، آپ لوگوں نے روایت سنی ہے مباہلہ کی کہ امام حسین کی عمر مبارک تھی 4 سال، ہاں، اور 4 سال کا بچہ اچھا خاصا بھاری بھرکم ہوتا ہے نا، اور 4 سال کے بچے کو کوئی گود میں نہیں اٹھاتا. لیکن رسول خدا نے امام حسن کی انگلی پکڑی تھی اور حسین کو گود میں اٹھایا ہوا تھا. تو کہنے لگا جس طرح مریم اپنی آغوش میں عیسیٰ کو لے کر آئی تھی، میں دیکھ رہا ہوں محمد اسی طرح اپنی آغوش میں روح اللہ کو لے کر آ رہے ہیں. یہ منظر بالکل ویسا ہے. وہ مقام تھا جہاں پر اسقف اعظم نے کہا میں یہ نہیں دیکھ رہا کسی دوسرے دین کا فرد چل کر آ رہا ہے، میرے سامنے تورات چلتی ہوئی آ رہی ہے، میں عیسیٰ کو دیکھ رہا ہوں، میں مریم کو دیکھ رہا ہوں جو چلتے ہوئے ہماری جانب آ گئے ہیں. اور پھر وہ جو مشہور جملہ ہے کہ اگر یہ اپنے ہاتھ اٹھائیں تو یہ پہاڑ ہم پر آن گرے گا، یہ پہاڑ ہم پر آن گرے گا. لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ پہنچتے اس جگہ پر، انہوں نے وہ قالین ترک کیا اور اپنے خیموں میں گئے اور کہا ہم آپ کو جزیہ یعنی ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، ہم جنگ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ہاتھ اٹھ جائیں. جنگ کے لیے تو بہت کچھ چاہیے، آپ کے ہاتھ اٹھ جائیں تو ہمارا مکے سے بھی زیادہ برا حشر ہوگا. لہٰذا انہوں نے اس جگہ کو ترک کیا، ہار کو قبول کیا. اور آج تک روایات میں کیا آپ خود بھی اگر دیکھیں کہ جو لال قالین ہے وہ اس لیے بچھایا جاتا ہے کہ جو بھی لال قالین پر جاتا ہے وہ فاتح ہو جاتا ہے.
ہاں، لال قالین بچھاتا ہے، جو اس پر آتا ہے وہ نہیں، جو بچھاتا ہے وہ فاتح ہوتا ہے، اس کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ آج بھی ان کے ہاں ایک نشانی موجود ہے جو مباہلہ سے شروع ہوئی کہ لال قالین تم بچھاؤ، جو بھی اس کے اوپر آئے گا تمہاری عزت میں اضافہ ہی ہوگا۔ یہ وہ وار تھی، یہ وہ جنگ تھی جو رسول خدا نے تمام سازشوں کے خلاف لڑی۔ فائدہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ جب انہوں نے جزیے کا اعلان کر دیا، ان کی ہار کی ہر جگہ خبر ہو گئی، تو آپ سب جانتے ہیں ادھر خبر ہوئی، ادھر رسول خدا نے سوئے مکہ سفر شروع کیا، اور جب آپ پہنچے ہیں مکے میں کسی میں جرأت نہ ہوئی آپ کے خلاف تلوار نکالے۔ کیوں؟ یہ قیصر روم و فارس سے کلام کر کے جیت جاتے ہیں، جب یہ ان کے اوپر حاوی ہو گئے تو ہم مکے والے کیا کریں گے؟ اور روایت کہتی ہے جب یہ پلٹ کر مکے گئے ہیں، قیصر روم اور فارس والے پلٹ کر اپنے علاقے میں گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم جزیہ دینے پر تیار ہو گئے ہیں، اب مکہ فتح ہو یا نہ ہو ہمیں اس شیلڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے محمد کی حقانیت کو دیکھ لیا ہے۔ تو یہ جو سافٹ وار تھی رسول خدا نے اس طرح سے توحید کا مباہلہ، کیا ہے؟ توحید کی جنگ ہے نا، اور ان اصحاب الکہف والرقیم ولایت کی جنگ ہے نا، جس کو آپ نے اس طریق سے دشمن کے سامنے رکھی کہ وہ جو دل میں سوچتے تھے وہ تمام حالات صاف ہو جاتے تھے۔ اصل چیز کیا ہے کہ آپ دشمن کو پہچانتے ہوں، علم ہو، جانتے ہوں کہ وہ ہے کون۔ ایسا تو نہ ہو کہ ہم دوست کو دشمن سمجھ رہے ہوں اور دشمن کو دوست سمجھ رہے ہوں۔ اگر ہم دشمن کی صحیح پہچان رکھتے ہوں گے تو یقیناً ہم اس کے خلاف اپنا عمل، اپنی حکمت عملی بہترین طریقے سے انجام دے سکیں گے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ رسول خدا نے بہترین جنگیں جو لڑیں اس کے خلاف شیطان نے ہمیشہ اپنا حربہ استعمال کیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کرتا ہے، دوسرا ایسی سرگوشیاں اور ایسی پلاننگ کے لوگوں کے درمیان کنفیوژنز ڈال دی جائیں، تیسری چیز سورہ مائدہ آیت نمبر 91، اسلام کا، مسلمان کا دشمن انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان دشمنی اور کینے کو ڈال دے۔ ہاں، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور کینے کو ڈال دے، وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں روکے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ دیکھیے ہمارے درمیان جو سب سے مشکل چیز ہے نا وہ ہے حضرت شیطان کے ایسے وسوسے جو ہمارے دل کو دوسروں سے گندا کر دیتے ہیں، ہے نا؟ اور اس کے لیے ہمیں بہت پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے ہی اندر دیکھیں دلوں کی صفائی۔ خدا کیوں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں دل دیا ہے، دل سے سوچو، دل پر غور کرو۔ شیطان ہمیشہ دشمنی اور بغض کو دل کے اندر ڈال کر لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم تب کمزور ہوں گے اگر ہم اپنے ہی درمیان اختلاف کو آنے کا محل دیں گے، جگہ دیں گے۔ اگر ہم اپنے درمیان اختلاف آنے نہیں دیں گے، دلوں میں بغض و کینہ نہیں رکھیں گے، تو یقینی سی بات ہے پھر ہمارے ایکے کو، ہمارے اتحاد کو دیکھ کر ہی دشمن پلٹ جائے گا۔ اس وقت ہمارے پاس سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ دیکھیے میں نے ابھی کہا دشمن پہچاننا ضروری ہے۔ کیا شیعوں کو توڑنے کے لیے کسی اور کا ذکر کرتے ہیں؟ کسی ایسے کا کہ جس کو ہم ناپسند کرتے ہوں؟ ہاں، ہم کبھی یزید کے نام پہ لڑے ہی نہیں، ہم نے یزید کو کبھی ڈسپیوٹ بنایا ہی نہیں۔ آپ نے بھی یزید کو برا کہا، میں نے بھی یزید کو برا کہا، آپ نے بھی یزید پر لعنت بھیجی، ہم نے بھی یزید پر لعنت بھیجی۔ آپ بھی کبھی اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھیں گے، ہم بھی نہیں رکھیں گے، لڑائی ہی نہیں ہے، کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر مجھے اور آپ کو لڑانا ہے تو پھر کیا کریں گے؟
علی کا نام استعمال ہوگا، فاطمہ الزہرا کا نام استعمال ہوگا. آپ بھی نمازی ہیں، میں بھی نمازی ہوں، نماز استعمال ہوگی. آپ بھی اذان دیتے ہیں، میں بھی اذان دیتی ہوں، اذان کا ذکر آئے گا. آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے اندر شبہات ڈال دیے جائیں گے. مثال کے طور پر آج ہمارے درمیان ایک قرآن کی آیت کو لے کر کیا اسکالرز کے درمیان بحث ہوتی ہے یا نہیں؟ ہاں. یہ حدیث کہاں سے چینج ہو گئی؟ حدیث کے الفاظ کیسے بدل گئے؟ وہ کون تھا جس نے کہا کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا؟ میں ایک آیت سناتی ہوں آپ سب کو صرف بتانے کے لیے کہ دشمن باہر نہیں بیٹھا اور وہ کبھی بھی باہر کی چیزوں کو آپ کے لیے آپ کے خلاف استعمال نہیں کرتا. روایت ہے، بڑی مشہور آیت ہے قرآن کی، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہو. یہ آیت مشہور ہے نا. ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ معاویہ کے لیے اتری ہے. ہاں، میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ وہ کون ہے جس نے اس آیت کے اندر رسول کی بات کو ایسا ڈالا کہ میں کہتی ہوں علی کے لیے، کوئی مسلمان کہتا ہے کہ معاویہ کے لیے؟ کیا یہ بات کرنے والا یہودی تھا، عیسائی تھا، بدو تھا، لادین زندیقی تھا، ملحد تھا؟ نہیں، وہ مسلمان بن کر اصحاب رسول خدا کی صف میں بیٹھ کر نبی کے راویوں میں سے جو ان کے قول کو بیان کرتے ہیں امین بن کر آیا اور کہا میں نے نبی سے سنا ہے، اور جب میں نے نبی سے سنا ہے تو اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کیا گیا؟ کہا گیا کہ یہ تو بہت پہنچے ہوئے راوی ہیں، ان کو تو ہم خاص مقام دیں گے، ان کے لیے یہ اہتمام کریں گے. اور پھر کہا گیا جو ان کو دیکھے وہ ایسے ہی ہے جیسے دیکھنے والے نے رسول کو دیکھا. ہاں، تابعین اور تبع تابع یہی ہے نا. جو تابعین اور تبع تابع ہے انہوں نے تو رسول کو نہیں دیکھا، درک تو نہیں کیا، لیکن جو اصحاب جنہوں نے رسول خدا سے سنا ان کو. لہٰذا یہاں پر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پہچانیں یہ کہنے والا کون ہے. مسلمان ہونا کافی نہیں، ہاں کلمہ پڑھنا کافی نہیں، یا میں یوں کہوں قریب لے آؤں بات کو اور زیادہ، کالے کپڑے پہن کر یا سر پر امامہ رکھ کے ممبر پہ بیٹھ لینا کافی نہیں. ہاں، ایک بات کو، ایک حدیث کو بیان کر دینا کافی نہیں. ساری باتیں چھوڑیں. تصور کریں ہمیں اہل بیت نے دشمن شناسی کا کیا خوبصورت اور صاف معیار دیا ہے. میرے مولا نے فرمایا اگر ہماری بات قرآن کے مطابق نہ ہو تو اسے دیوار سے دے مارو. قول امام اگر قرآن کے مطابق نہ ہو تو اسے دیوار سے دے مارو کا مطلب کیا ہے؟ لانے والے کو پہچان لو کہ یہ ہمارا نہیں ہے، اسے اپنے اندر سے نکال باہر کرو. یہ تمہارے درمیان تمہارا مخلص نہیں ہے، یہ تمہیں ہمارے مقصد تک نہیں پہنچا رہا، اس کو اکھاڑ کر پھینک دو، اپنے آپ سے دور کر دو. یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے اور اس کا تمہارے سے نکل جانا، دور ہو جانا ہی تمہارے فائدے میں ہے. لہٰذا جو دشمن ہے وہ ہمارے درمیان ہمارے نام، ہمارے عنوان، ہمارا ذکر اور ہمارا رنگ پہن کر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد چاہتا ہے کہ جو جتنے بھی چھوٹے بڑے کام ہیں. یاد رکھیے دشمن کبھی بھی آپ کے واجب کو نہیں چھیڑتا جہاں پر اس کے ایکسپوز ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، کبھی بھی واجب کو نہیں چھیڑتا. کبھی کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا بھائی نماز پڑھنا واجب ہے ہی نہیں، نہیں چھیڑے گا. کبھی بھی یہ نہیں کہے گا بھائی رمضان میں روزے ہم نے نہیں دیکھا کبھی رسول نے یا ہم نے سنا نہیں، اس کو وہ نہیں کہے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ جتنے بھی مستحبات یا جو ہمارے مذہبی ریچولز ہیں جن کو ہم خوشی سے تقرب کے لیے یا اپنی اسٹرگل کو اور زیادہ بہتر کرنے کے لیے انجام دیتے ہیں، ان میں بغض کو ڈالنا شروع کرتا ہے، اس میں کمپیریزن ڈالتا ہے، اس میں دشمنی و عداوت ڈالتا ہے، اس میں تیرے میرے کا فرق لے کر آتا ہے، اس کے اندر چھوٹی بڑی چیز کو تبدیل کر دیتا ہے. ہم بچپن سے جناب قاسم کی مہندی پر لڑ لڑ کے بڑے ہو گئے،
ہاں ہم زنجیر مارنی چاہیے یا نہیں مارنی چاہیے اس پر لڑ لڑ کے یہاں پہنچ گئے. روز عاشورہ خون ڈونیٹ کریں یا زنجیر ماریں، لڑ لڑ کے یہاں آ گئے. ہمارے درمیان آج تک یہ بات حل نہ ہو سکی کہ ہم لوگوں نے عزاداری میں کہاں ایک ہو جانا ہے اور کہاں الگ ہو جانا ہے، اور اگر ایک ہونا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا سٹینڈرڈز ہیں، اور اگر الگ ہو جانا ہے تو اس کے لیے کیا احترام ہم ایک دوسرے کے لیے رکھیں کہ جس کا جو بھی کرنے کا طریقہ ہے. لہٰذا جب ہم برسر مجلس عزاداری آئیں تو جو غلط کہہ رہا ہے اس کو پہچانیں. اختلاف کا راستہ کسی کو نہ دیں، کسی دشمن کے لیے آپ اور میں راستہ نہ کھولیں. یہ فرش ہمیں کیسے ملا ہے؟ یہ مجلس، یہ عزاداری ہم تک کس طرح پہنچی ہے؟ کبھی لبنان والوں نے خون دیا، اپنے جوانوں کو دیا. کبھی پاکستان میں لوگوں نے اپنے اپنے سہاگ اجاڑ دیے. کبھی عراق میں لوگوں نے سال ہا سال جیل کاٹی اور جیل میں رہائی کے انتظار میں صدام کا ظلم سہ سہ کر وہیں مر گئے اور آج تک ان کی ہڈیاں نہ ملی. کہیں شام میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے کہ آج شام کو جناب زینب کے روزے کی زیارت کے لیے جائیں گے، گھر پر بم آ گیا اور زندگیاں وہیں برباد ہو گئیں، اور وہ لوگ جن تک خبر پہنچی وہ آج تک مہاجر ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. یہ غم میرے اور آپ تک کیسے پہنچا ہے کہ بیویوں نے اپنے اپنے گھروں کو اجاڑا ہے. یہ قیمتی ہے، یہ قیمتی ہے. اس کی قیمت کو میں اور آپ سنبھالیں گے، اس کی قدر کریں گے تو پھر یہ اپنی حقیقی جسٹ کے ساتھ آگے بڑھے گا. میری جان قربان اس بی بی پر جس کے پاس صرف 2 ہی بیٹے تھے، صرف 2 ہی بیٹے تھے، اور ان دونوں کو انتہا عاجزی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے بھائی حسین پر وار دیا، اسلام پر وار دیا. اپنے بچوں کو جس نے کچھ نہ سمجھا دین خدا کے سامنے، اپنی قربانی کو حقیر جانا، وہ زینب کبریٰ. اللہ اکبر. شب عاشور ہے، خیمہ زینب ہے. یہ ان چند خیموں میں سے ہے جس خیمے میں کوئی مرد نہیں ہے. ایک خیمہ جناب ام فروہ کا جہاں آپ ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا یتیم فرزند ہے، اور ایک خیمہ جناب زینب کبریٰ کا جہاں آپ ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے دونوں فرزندان ہیں. لہٰذا بی بی نے ماں کا کردار بھی ادا کیا، باپ کا کردار بھی ادا کیا. فرماتی، اے بچوں میں جانتی ہوں تم پیاسے ہو، لیکن کل سر میدان پانی کا سوال نہیں ہوگا. کل سر میدان صرف اپنے ماموں کی جان بچانے کی بات ہوگی. واللہ مجھے گوارا نہیں ہم جیتے رہیں اور حسین پر آنچ آ جائے. تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، جو 2 پروں سے جنت میں پرواز کرتے ہیں. تم ان کی نشانی ہو، لہٰذا ویسے ہی شجاعت و شہامت دکھانا اور قلب لشکر پر حملہ آور ہونا. ظہر عاشور بی بی نے جب دیکھا تمام اصحاب، آوان، غلام اپنی جان نثار کر چکے تو جناب زینب کبریٰ اپنے ہمراہ اون و محمد کو لے کر امام کی خدمت میں گئیں. تاریخ ایک جملہ لکھتی ہے، بچے اتنے چھوٹے تھے کہ ان کے تن پر زرہ نہیں تھی، کیونکہ زرہ مردوں کے لیے، مجاہدوں کے لیے بنتی. اون و محمد کا سن اتنا زیادہ نہ تھا، تن پر سفید کرتا تھا، ہاتھ میں تلوار تھی، سر پر عمامہ تھا. اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر امام کی خدمت میں آئے. جناب زینب کبریٰ نے فرمایا، اے بھائی، میرے پاس یہ 2 فرزند ہیں جنہیں میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں، ان کو قبول کیجیے. مولا نے جب یہ دیکھا تو فرمایا، اے زینب، تیرے گلستہ میں یہ 2 ہی تو پھول ہیں، اگر یہ 2 پھول بھی مرجھا گئے تو تیرا کوئی نام لینے والا نہ رہے گا، تیری نسل ختم ہو جائے گی. جناب زینب نے یہ سنا تو فرمایا کہ اے میرے بھائی، اگر تیرا نام باقی رہے، نانا کا دین باقی رہے، سنت و شریعت باقی رہے تو یہ قربانی بڑی نہیں.
یہ کہہ کر جناب زینب نے جب یہ گریہ کیا تو امام نے اذن جہاد دیا۔ تاریخ کہتی ہے دونوں بھائی ایک ساتھ سوئے میدان چلے اور زبان سے بار بار یہ کہتے تھے، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، ہمارے اندر ہاشمی خون ہے، ہم جب وار کرتے ہیں تو ہم قلب چیر دیتے ہیں، جب ہمارے سامنے دشمن آتا ہے تو ہمارے سینوں میں اللہ شجاعت ڈالتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ ان کے جملے اس طرح سے لوگوں پر اثر کر رہے تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر پیچھے ہٹتے رہے، یہاں تک کہ عمر ابن سعد نے اعلان کیا اور کہا ان دونوں بچوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دو، اگر یہ ساتھ رہیں گے تو ایک دوسرے کی طاقت بنیں گے اور لشکر کو اسی طرح پیچھے دھکیلتے رہیں گے۔ لہٰذا جناب اون و محمد کو ایک دوسرے سے جدا کیا گیا، اون کے چاروں طرف محاصرہ ہوا، جناب محمد کے چاروں طرف محاصرہ ہوا۔ روایت نے لکھا چار جانب سے ہر طرح کا ہتھیار مارا گیا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تبر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے برچھی ماری، کسی نے تلوار کا وار کیا۔ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ جیسے جیسے وار پڑتے تھے اماں اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ احترام امامت ہے کہ اون و محمد چاہتے نہ تھے کہ سر محاذ اپنے امام کو زحمت دیں، اس لیے کہتے یا اماں ادرکنی، اے والدہ ہماری مدد کو آئیے۔ یہ آوازیں آہستہ آہستہ خاموش ہوئی۔ جب یہ آوازیں خاموش ہوئی لشکر نے نعرہ لگایا، یزیدیوں نے نعرہ لگایا، جعفر طیار کے پوتے ہم نے مار دیے، حیدر کرار کے نواسے ہم نے مار دیے۔ یہ وہ واحد موقع تھا جب سید الشہداء نے مدد کے لیے عباس کو پکارا، اے بھائی عباس، زینب کا گلستان ہے، تم آن کو سنبھالو، میں لاشِ محمد لے کر آؤں۔ بنی ہاشم میں پہلی دفعہ دو لاشیں ایک ساتھ میدان کی جانب، دو لاشیں ایک ساتھ میدان کی جانب سے آئے۔ روایت ہے جب بھی کوئی لاش آتا بیبیاں اٹھ کر نعرہ تکبیر کے ساتھ اس کا استقبال کرتی، زینب نعرہ تکبیر لگاتی، شہید کا استقبال کرتی۔ لیکن جب امام حسین اور علمدار اون و محمد کو لے کر آئے تمام بیبیاں موجود، جناب زینب وہاں موجود نہ تھی، بی بی موجود نہ تھی۔ زینب اپنے خیمے میں سر سجدے میں، پروردگار میری قربانی قبول کر۔ جناب فضائی اے بی بی بچوں کے لاشیں دیکھنے، آخری زیارت کرنے تشریف لائیے۔ زینب نے عجیب جملہ کہا، اے اماں فضا میں گھبراتی ہوں، حسین میرے آنسو دیکھ کر شرمندہ نہ، میرا بھائی حسین مجھے اون و محمد پر روتا دیکھ کر افسردہ نہ ہو، میں اپنے بچوں پر نہ روں گی، میرے امام کا حوصلہ بلند رہے، وہ میرے آنسو نہ دیکھے، دعا دوں گی اللہ آپ کو اولاد کا غم نہ دے۔ زینب اون و محمد پر نہ روئی۔ عزادارو سنو، زینب اون و محمد پر نہیں روئی، زینب نے اون و محمد کا ماتم نہیں کیا، نہ کربلا میں، نہ کوفہ میں، نہ شام میں، نہ جب 40 پر پلٹ کر آئی کربلا تب بھی
ہر شہید کا گریہ کیا، لیکن آل محمد پر نہ روئی۔ میں ماں ہوں، میں ماں ہوں، میرا دل کہتا ہے جب زینب پلٹ کر مدینے گئی ہوگی، جب زینب اپنے گھر میں داخل ہوئی ہوگی، جب اپنے گھر کا صحن ویران دیکھا ہوگا، جب انہوں محمد کے حجرے دیکھے ہوں گے، جب ان کی خوشبو ان کے حجروں سے آئی ہوگی، ہائے جب انہوں محمد کے ساتھ کھیلنے والے بچے مدینے کی گلیوں میں نظر آئے ہوں گے، جب گھر کی ویرانی نے زینب کو ستایا ہوگا، میں ماں ہوں، میرا دل کہتا ہے سوئے کربلا رخ کر کے زینب نے آنو محمد سے کہا ہوگا ماں قربان، ماں قربان، اے آنو محمد تیری شجاعت پر ماں قربان۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔